بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں سحری کے وقت تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ محترم عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وہ برکتوں والا مہینہ بس آنے ہی والا ہے جس کا انتظار کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر مومن کا دل پورا سال کرتا ہے۔ رمضان المبارک کو مقدس مہینہ جس کے استقبال کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مہینوں پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی انمول ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی رحمتوں کی تقسیم کے لیے چنا ہے، اور وہ ہے سحری کا وقت۔ اس وقت ہر مسلمان سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب جو سحری کے ساتھ ساتھ تہجد کے 2 نفل بھی ادا کر لیتا ہے؟ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی ہے؟ ان کے ساتھ سحری کے اس نورانی وقت میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آج آپ نے ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ نے مکمل سن لی، میرا دعویٰ ہے کہ اس رمضان آپ تہجد کی ایک رکعت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سحری کے وقت عبادت صرف مردوں کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو سحری کے وقت سب سے پہلے بیدار ہوتی ہیں، جو اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں اور خدمت میں مگن ہوتی ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ سحری کی تیاری بھی عبادت ہے، لیکن اگر اسی دوران آپ کی زبان ذکر الہی سے تر ہو اور آپ چند منٹ نکال کر مصلی پر بیٹھ جائیں تو آپ کی برکت سے پورے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آپ ذرا سوچئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھانے کو برکت فرما رہے ہیں تو اس وقت میں کی جانے والی تہجد اور دعا کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، سحری کا یہ وقت وہی وقت قبولیت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں۔ رمضان میں یہ پکار اور بھی زیادہ رحمت بھری ہوتی ہے۔ سحری کے وقت جب تارے بھی سجدے میں ہوتے ہیں، اس وقت کی ایک ایک سانس سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کرتے ہیں جو اپنے رب کی یاد میں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں وہ مستند فرامین اور دلچسپ حقائق جمع کیے ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیوں سحری کے وقت کی تہجد کو تقدیر بدلنے والا عمل کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا خاص انعام ہے جو صرف رمضان میں تہجد پڑھنے والوں کو ملتا ہے، اور وہ کون سی ایسی دعا ہے جو سحری کے وقت کبھی رد نہیں ہوتی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اور وہ نورانی حقائق جن سے ہماری زندگی کی بیماریاں، بے سکونی اور رزق کی تنگی ختم ہو سکتی ہے، اس گفتگو کا حصہ ہیں۔ بس اپنا دل اور توجہ حاضر رکھیں، کیونکہ آج کا یہ پیغام آپ کے رمضان کو یادگار بنانے والا ہے۔ محترم عزیز دوستوں اور میری قابل احترام بہنوں، سحری کے وقت کی خاموشی میں ایک عجیب سا اسرار اور نور چھپا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کائنات کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے۔ ہم اکثر سحری کے لیے اٹھتے ہیں، جلدی کھانا کھاتے ہیں اور پھر اذان کا انتظار کرنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ وہ قیمتی لمحات ہیں جنہیں ضائع کرنا کسی بڑے خسارے سے کم نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جس خاص پہلو پر روشنی ڈال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سحری کے وقت کی تہجد دراصل آپ کے پورے سال کے نصیب کا فیصلہ کرتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کی سحری کے وقت جو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو پورا سال کسی غیر کے آگے پھیلنے نہیں دیتا۔ یہ وہ وقت ہے جب رحمتوں کے بادل زمین کے اتنا قریب ہوتے ہیں
کہ ایک سچی دعا عرش کا تالا کھول دیتی ہے۔ میری ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو سحری کے وقت باورچی خانے میں اپنے گھر والوں کی خدمت میں مصروف ہوتی ہیں۔ پیاری بہنوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ عبادت سے محروم ہیں۔ آپ کا ایک ایک قدم جو سحری کی تیاری کے لیے اٹھتا ہے وہ اللہ کے ہاں نفل عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، اگر آپ اسی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر استغفار اور درود پاک کو جاری رکھیں اور سالن پکنے کے دوران یا آٹا گوندتے ہوئے اپنے دل میں اپنے رب سے باتیں کریں تو آپ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے اس کھانے میں کیسی برکت پیدا ہوگی۔ جب وہ کھانا آپ کے شوہر، آپ کے بچے اور آپ کے بزرگ کھائیں گے تو ان کے دلوں میں نیکی کا نور پیدا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والی ہر بیٹی، ہر ماں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سحری کے وقت آپ کی تھوڑی سی توجہ پورے گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ پورے گھر سے بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ محترم عزیز بھائیوں، اکثر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں یا ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی ہم نے اس وقت اللہ کو پکارا جب وہ خود پکار رہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کا وقت وہ VIP وقت ہے جہاں کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ مصلی پر بیٹھیں یا سحری کے وقت دسترخوان پر، اگر آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے تو آپ کی ہر پکار براہ راست سماعت الہی سے ٹکراتی ہے۔ سحری کے وقت تہجد پڑھنے والوں کے چہرے پر اللہ وہ خاص نور عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کسی کریم یا بناؤ سنگار سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ باطنی خوبصورتی ہے جو آپ کی شخصیت میں ہیبت اور وقار پیدا کر دیتی ہے۔ جو شخص سحری کے وقت اپنے گناہوں پر 2 آنسو بہا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے تمام سیاہ ابواب کو مٹا کر سفید اجلے میں بدل دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر ایک ایسی دلچسپ بات بھی بیان کریں گے کہ کس طرح سحری کے وقت کی گئی ایک چھوٹی سی دعا نے ایک غریب انسان کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ حقائق ہیں جو تاریخ کے معتبر کتابوں میں درج ہیں۔ سحری کے وقت جب انسان اپنے نفس کی نیند کو مار کر رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، یہ اس وقت بھی مجھے پکار رہا ہے جب دنیا سو رہی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور دوستوں، جب اللہ آپ پر فخر فرمائے تو پھر کیا کوئی دنیاوی طاقت آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتی؟ کوئی جادو، کوئی حسد یا کوئی بیماری آپ کا راستہ روک نہیں سکتی؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اس ویڈیو کو اس طرح ترتیب دیا کہ آپ کو نہ صرف سحری کی روحانیت کا پتہ چلے بلکہ آپ کو وہ عملی طریقے بھی معلوم ہوں جن سے آپ کم وقت میں زیادہ برکت سمیٹ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سحری کے وقت بوریت محسوس کرتے ہیں یا صرف نیند میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو سحری کے ہر لمحے ایک نیا سرور ملے گا۔ یاد رکھیے، رمضان کا یہ موقع شاید ہمیں زندگی میں دوبارہ ملے یا نہ ملے، اس لیے سحری کی ان مبارک ساعتوں کو صرف کھانے پینے کی طرف نظر نہ کریں بلکہ اسے اپنے رب کو منانے کا ذریعہ بنائیں۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس خاص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تفصیل بیان کریں گے جو آپ کے دلوں کو ایمان کی تازگی سے بھر دے گا۔ اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی توجہ نہ ہٹائیں، کیونکہ اب ہم اس گفتگو کے اس مقام پر پہنچنے والے ہیں جہاں معجزات کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ رمضان میں جب سحری کی گھڑیاں آتی ہے تو زمین سے لے کر عرش الہی تک ایک عجیب و غریب ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتی ہے جب کائنات کا پورا نظام اپنی عام رفتار چھوڑ کر ایک خاص آہنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سحری کے وقت کی ہوا میں وہ ٹھنڈک اور وہ خوشبو کیوں ہوتی ہے جو دین کے کسی اور حصے میں میسر نہیں ہوتی؟ روحانی ماہرین اور مستند کتابوں کے مطابق اس وقت اللہ تعالیٰ کے خصوصی فرشتے جن کی ڈیوٹی صرف رزق اور
رحمتیں تقسیم کرنے میں ہوتی ہے، زمین کے ایک ایک گھر پر دستک دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس گہرے راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ جب آپ سحری کے لیے اٹھ کر تہجد کے 2 نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کا نام زمین کے عام انسانوں کی فہرست سے نکل کر عرش کے خاص مہمانوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تہجد کا وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک اپنے بندے کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ بندے کی سسکیاں بھی اسے صاف سنائی دیتی ہیں۔ رمضان میں اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے، آپ کی روح ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اس وقت جو تیاریاں آسمان پر ہو رہی ہوتی ہیں، اگر وہ انسانی آنکھ دیکھ لے تو انسان کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب تقدیر کے قلم سے پرانے فیصلے کو مٹا کر نئے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اگر کسی زندگی میں برسوں سے کوئی گرہ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی لا علاج بیماری ہو یا دشمنوں کا خوف ہو، تو سحری کی یہ تہجد وہ قینچی ہے جو ہر بندھن کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک نہایت مستند اور ایمان افروز واقعہ کے شارحین نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی بے پناہ تنگی رزق اور قرض کی وجہ سے خودکشی کے قریب پہنچ چکا تھا، اسے رمضان مبارک کی ایک سحری میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں آج کھانے سے پہلے اپنے رب سے کچھ مانگ لوں۔ اس نے صرف 2 رکعت تہجد پڑھی اور سحری کے دسترخوان پر بیٹھ کر صرف ایک تسبیح مکمل کی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ اب عید کا چاند نظر نہیں آیا تھا کہ غیب سے اس کے لیے ایسے اسباب بنے کہ اس کا تمام قرض بھی ادا ہو گیا اور اسے ایک ایسی جگہ سے روزگار ملا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ ہے اس وقت کی طاقت کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو سحری کی تہجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ویڈیو کے اس حصے میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سحری کے وقت اللہ پاک صرف مردوں کی عبادت نہیں دیکھتا بلکہ وہ ان ماؤں اور بہنوں کی طرف بھی خاص نظر کرم فرماتا ہے جو اپنے گھر والوں کو سحری کھلا کر عبادت کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جب ایک ماں سحری تیار کرتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتی ہے تو وہ سحری کا کھانا محض غذا نہیں رہتا بلکہ وہ ایک نور بن جاتا ہے جو پورے گھر والوں کے اخلاق اور نصیب کو سنوار دیتا ہے۔ ایک نادیدہ حصار بن جاتا ہے جس میں نہ کوئی جادو داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی بری نظر اور نہ ہی کوئی ناگہانی آفت آ سکتی ہے۔ ہم نے اس موضوع کو اس لیے چنا ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک بار پھر رمضان کی سحریاں نصیب ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ من و مٹی تلے دبے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اب یہ موقع نہیں ہے کہ وہ سحری کے وقت 2 نفل پڑھ سکیں۔ آپ کے پاس یہ موقع ہے تو اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس خاص نبی کے طریقے اور اس دعا کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سحری کے وقت مانگی جائے تو پتھر بھی اثر کرتی ہے۔ اپنی توجہ کو برقرار رکھیے کیونکہ اب ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں آپ کو وہ عملی راستہ ملے گا جو آپ کی اس سال کی سحری کو آپ کی زندگی کی سب سے بہترین سحری بنا دے گا۔ محترم ناظرین، یہاں ایک ایسی انوکھی بات سمجھنا بہت ضروری ہے جو شاید آج سے پہلے آپ کے وہم و گمان بھی نہ ہوگی۔ سحری کے وقت جب تارے اپنی روشنی مدھم کر رہے ہوتے ہیں اور پاؤں پھٹنے میں کچھ ہی دیر باقی رہتی ہے تو اس وقت زمین کے اوپر ایک ایسی لہر دوڑتی ہے جسے روحانی مہرین خیر و عافیت کی لہر کہتے ہیں۔ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رات کے آخری پہر میں انسانی دماغ اور روح کے درمیان کا پردہ نہایت باریک ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم اس حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس خاص وقت میں آپ کا کیا گیا ایک چھوٹا سا ذکر بھی آپ کے DNA پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی سحری کے وقت کی گئی دعا
نہ صرف آپ کے حالات بدلتی ہے بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کے رویوں اور آپ کی آنے والی نسلوں کے نصیب میں بھی خیر و برکت کے بیج بو دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا تو وہ دراصل آپ کو وہ سب کچھ دینے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس کے لیے آپ برس سے تڑپ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں صرف دکھ ہی دکھ لکھے ہیں، لیکن سحری کی یہ تہجد وہ قلم ہے جس سے آپ خود اپنی تقدیر دوبارہ لکھوا سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کی ہر شے، چاہے وہ درخت ہوں یا پہاڑ ہوں یا سمندر کی مچھلیاں ہوں، سب اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ ایسے میں جب ایک انسان، خصوصاً ایک ماں یا ایک بہن جو گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد کرتی ہے، اللہ کی رحمت کو اس پر پیار آتا ہے، اس وقت کی گئی ایک پکار آپ کے گھر سے ان تمام منفی قوتوں کو، نظر بد کو اور پریشانیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے جنہوں نے آپ کی زندگی کا سکون چھینا ہے۔ ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنانا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سحری کا دسترخوان صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کو غنی کرنے کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ جو شخص سحری کے وقت تہجد کی لذت کو پا لیتا ہے، اسے دنیا کی کسی اور لذت کی پرواہ نہیں رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ دیکھنے والا خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کا وعدہ ہم نے آغاز میں کیا تھا کہ تہجد پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے فیصلے عرش الہی پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تاثیر کا ایسا تر بن جاتا ہے جو کبھی نشانے سے نہیں چکتا۔ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں آپ کو اس عمل کی عملی صورت بتائیں گے جو آپ کی سحری کو سونا بنا دے گی۔ محترم ناظرین اور میری پیاری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس راز سے پردہ اٹھانے کا کہ آخر سحری کے وقت تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ کیا حیرت انگیز معاملہ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جب آپ رمضان کے پورے مہینے سحری کے وقت مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو آپ صرف ایک عابد نہیں رہتے بلکہ آپ اللہ کے دوست یعنی ولی بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب انسان اللہ کا دوست بن جائے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ذرا سوچئے، جس کے حق میں اللہ خود جنگ لڑے، کیا دنیا کا کوئی شہنشاہ یا کوئی مشکل اس کے راستے میں آ سکتی ہے؟ سحری کی اس تہجد کا سب سے بڑا سماجی فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر کے ماحول کو جنت بنا دیتی ہے۔ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو گھریلو جھگڑوں، ساس بہو کی نااتفاقیوں اور اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، وہ اس رمضان میں تجربہ کر کے دیکھیں جب آپ سحری کے وقت خاموشی سے اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ کے گھر کی دیواروں سے رحمتیں ٹپکنے لگتی ہے۔ وہ دل جن میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہوتی ہے، اللہ ان میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ برسوں کی رنجشیں لمحوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا دوست بننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی موجودگی میں دوسروں کو سکون ملنے لگے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب اللہ کے بندے اس وقت کی قدر کرتے ہیں تو وقت کے بادشاہ ان کی چوکھٹ پر جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا؟ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور تہجد میں گزاری۔ روایت ملتی ہے کہ وقت کے بادشاہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ کے سامنے راتوں کو روتا ہے، اللہ پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہی وہ بادشاہی ہے جو سحری کا وقت تہجد سے ملتی ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو عہدوں سے نہیں بلکہ سجدوں سے ملتی ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم اور
بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے، جسے میں آپ کی خدمت میں بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز تہجد ایک نفل عبادت ہے، اس کا اجر بے حساب ہے، لیکن 5 وقت نماز وہ بنیاد ہے جس کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تہجد تو شوق سے پڑھیں لیکن فجر کی نماز میں سو جائیں یا دن کی باقی نمازوں میں سستی کریں۔ فرض اللہ کا حق ہے اور نفل اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ساتھ میں سحری کی اس تہجد کو شامل کر لیتے ہیں تو آپ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ رمضان ایک مہینہ جب آپ مسلسل سحری کے وقت مصلی پر آئیں گے تو یقین جانیے یہ عمل آپ کے خون میں رچ بس جائے گا۔ عید کے بعد بھی آپ کی روح خود بخود اس وقت بیدار ہوگی، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے مطلوب ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو صرف معلومات دینا نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب لانا ہے۔ اس لیے وعدہ کیجئے اس بار میں سحری کے وقت صرف کھانا نہیں کھاؤں گا بلکہ اپنے رب سے اپنی تقدیر کا سودا کروں گا۔ رو کر گر گرا کر اسے دعا مانگیں، کیونکہ جب شہنشاہوں کا شہنشاہ دینے پر آتا ہے تو وہ 7واں آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ خیر کا پیغام ہر گھر تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی بھٹکے ہوئے کو مصلی تک لا سکتا ہے۔ ہمارے اس روحانی مشن کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایمان افروز گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں سچی توبہ اور تہجد کی لذت عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔